ایک ہی کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو ریسٹ ان پیس کہنا اس کے مرنے پر یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ چیک کریں کہ سیڈ ٹو ایکسپریس دا ہوپ دیٹ سم ونس اسپرٹ ہیز فاؤنڈ پیس آفٹر ڈیتھ، یعنی یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو سکون عطا فرمائے گا، جبکہ کافر کی روح کو مرنے کے بعد سکون نہیں ملے گا۔ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو دین کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا اس کے لیے پھر بخشش نہیں ہے، اور جب بخشش نہیں ہے تو پھر عذاب لازم ہوگا، کیونکہ جو بخشش کی امید ہوتی ہے بخشش کے ساتھ جائے گا، اس کے لیے جو بخشش کے ساتھ گیا اس کے لیے تو عذاب ہی نہیں ہے، اور جس کے لیے امید ہے تو امید ہوتی ہے کہ چلیں جی اگر گناہوں سمیت گیا ہے عذاب بھی ہو رہا ہے تو دعائے بخشش و مغفرت سے عذاب ختم ہو جائے گا، جبکہ کافر کے لیے ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کبھی بھی اب امن اور چین نہیں آئے گا۔ یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان تھا اور پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا، اس نے کفر اختیار کر لیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر اس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ دوزخیوں میں سے ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ کبھی بھی اس کو پیس امن تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی حالت ارتداد کے اندر مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے بھی بخشش و مغفرت نہیں۔ یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا۔ اب اگر کوئی دعا کرتا ہے امن کی، سکون کی یا مغفرت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ان آیات پر یقین نہیں ہے، ان آیات پر بھروسہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، گویا کہ ان کے مضامین کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے کہ نہیں ایسے ہو گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں شک کیا، اور جو قرآن کی کسی نص قطعی میں خاص طور پہ شک و شبہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر کے مرنے پر اس طرح دعائیہ کلمات کہے ہوں تو اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا تعلق دین سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ آج فلاں شخص تھا، بڑا رحم دل تھا، بہت انسانیت کی خدمت کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا اور بلا امتیاز کرتا تھا، کافر ہو کے مر گیا لیکن اچھے کام بھی تو کیے، چلو اس کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً آخرت کی نجات اور بخشش کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا انعام دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انعام چاہے شہرت کے لیے ہو، شہرت کے طور پر ہو، آسانی کی شکل میں ہو۔ ہاں یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کافر کے اچھے عمل کا ظاہری وسیلے کی بنا پر اسے دولت ایمان سے مالا مال کر دے، اب وہ کافر رہا نہیں، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن جو حالت کفر میں مرا تو پھر اس کے لیے نہ دعا جائز ہے، نہ اس کے بارے میں دل کے کہیں گوشے میں یہ شبہ بھی پیدا ہو کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ نہیں، بالکل اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک کالر ہے۔